ظالم بادشاہ ایک طاقتور شہر میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو جھوٹے خداؤں کی عبادت پر مجبور کرتا اور خود کو سب سے بڑا کہتا۔ اس اندھیری فضا میں چند نوجوان سچ کی تلاش میں تھے۔ ان کے دل باطل عبادت کو نہیں مانتے تھے، وہ چھپ کر ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ مومن نوجوان، یہ نوجوان عزت دار خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر ایمان کی وجہ سے بادشاہ کے دشمن بن گئے۔ وہ چھپ کر ملتے اور ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے۔ وہ آہستہ کہتے، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ بادشاہ کو ان کے ایمان کا علم ہو گیا۔ اس نے ان کو ایمان چھوڑنے یا سزا بھگتنے کی دھمکی دی۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ ان کے لیے ایمان کھونا زندگی کھونے سے زیادہ سخت تھا۔ مومن نوجوان نے ایک بہادر فیصلہ کیا۔ وہ ایمان کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ کر نکل گئی۔ وہ پہاڑوں سے گزرے اور ایک چھپی ہوئی غار تک پہنچے۔ ان کے ساتھ ایک وفادار کتا بھی تھا جو ان کو چھوڑ کر نہ گیا۔ غار میں داخل ہو کر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی کر۔ اللہ نے ان کی دعا عجیب انداز میں قبول فرمائی۔ ان پر سکون کی نیند طاری ہو گئی۔ وہ ایک رات نہیں بلکہ 309 سال سوئے رہے۔ ان کے لیے وقت رک گیا اور دنیا چلتی رہی۔ اللہ کے حکم سے سورج کی حرارت ان تک نہ پہنچی۔ ان کے جسم سلامت رہے۔ غار کا راستہ دشمنوں سے چھپا رہا۔ ان کا کتا دروازے پر پہرہ دار کی طرح بیٹھا رہا۔ غار کے باہر نسلیں بدلتی رہیں۔ بادشاہ پیدا ہوتے مرتے گئے۔ ظالم بادشاہ کو لوگ بھول گئے۔ ایمان پھیل گیا اور مومن طاقتور ہو گئے۔ چھپے ہوئے نوجوانوں کی کہانی ایک روایت بن گئی۔ 100 سالوں بعد اللہ نے نوجوانوں کو جگا دیا۔ انہیں لگا کہ وہ صرف ایک رات سوئے ہیں۔ بھوک لگ گئی تو ان میں سے ایک نے پوشیدہ سکے لے کر شہر کا رخ کیا۔ وہ شہر میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ سب کچھ بدل چکا تھا، عمارتیں، زبان، لوگ۔ جب اس نے پرانے سکے استعمال کیے تو لوگ جمع ہو گئے۔ وہ حیران تھے، یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ شخص قدیم مومنین میں سے ہے جس کا ذکر تاریخ میں ہے۔ علماء اور سردار اسے غار تک لے گئے اللہ کے معجزے کو دیکھنے کے لیے۔ جب نوجوان اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹا تو وہ سب اللہ کے معجزے کو سمجھ گئے۔ انہوں نے مل کر اللہ کی حمد کی اور غار ایمان کی زندہ نشانی بن گئی۔ روایات کے مطابق اللہ نے غار کے اندر ہی ان کی روحوں کو سلامتی سے اٹھا لیا۔ دنیا ان کی کہانی جان چکی تھی، مگر ان کے جسم اللہ کی حفاظت میں رہے۔ ان کی کہانی ایک نشانی بنی، جو حق پر قائم رہتا ہے اللہ اسے بچاتا ہے، چاہے پوری دنیا دشمن ہو۔ ایمان وہ طاقت دیتا ہے جو کسی لشکر سے بڑی ہے۔ سبق: اصحاب کہف ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، ایمان قربانی مانگتا ہے۔ تکلیف میں اللہ پر بھروسہ کریں، ظالموں سے نہ ڈریں، حق کئی صدیوں بعد بھی بلند ہوتا ہے۔ اس کہانی کی سورہ کہف کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہے گی، جسے مسلمان جمعہ کے دن پڑھتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ اللہ مومنوں کا محافظ ہے۔ جب علماء نے معجزہ دیکھا تو گفتگو شروع ہوئی، یہ کتنے سال سوئے رہے؟ کچھ نے کہا 300 سال، کچھ نے کہا 309 سال، لیکن ایک دانا عالم نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے، ہمیں وہی پتا ہے جو اس نے بتایا۔ علماء نے ایک بڑا سبق سیکھا، علم اللہ کی عطا ہے، انسان کو عاجز رہنا چاہیے چاہے وہ کتنا ہی عالم ہو، غیب اللہ ہی کے پاس ہے۔ غار ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں علم اور ایمان کے درس ہونے لگے۔ قریب کے علاقے کے لوگ اس غار کو دیکھنے آنے لگے۔ ان کے دل ایمان سے بھر گئے۔ انہیں یقین ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کی ایسے حفاظت کرتا ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ بہت سے لوگوں نے باطل عقائد چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت شروع کی۔ لوگ ان نوجوانوں کی عزت کرنا چاہتے تھے۔ کچھ نے کہا کہ غار کے پاس ایک عمارت بنائی جائے تاکہ دنیا ان کی یاد نہ بھولے۔ ایک سادہ سی عمارت بنائی گئی جو آنے والی نسلوں کو ان مومنوں نوجوانوں کی ہمت یاد دلاتی رہی۔ اصحاب کہف کی کہانی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ قرآن نے ان کی یاد محفوظ کر دی اور پوری دنیا کے مسلمان ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتے ہیں تاکہ یاد رہے، ایمان خوف سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ پوشیدہ طریقوں سے حفاظت کرتا ہے، بادشاہ بدل جاتے ہیں، حق باقی رہتا ہے، نوجوان ایمان کے ساتھ دنیا بدل سکتے ہیں۔ ان کی نیند لمبی تھی مگر ان کا پیغام ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو دوستو جلدی سے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔